مخاطب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے ہے. کافروں سے طلب نہیں کر رہا ہے, کافروں سے سوال نہیں کر رہا ہے, کافروں سے مخاطب نہیں ہو رہا ہے. اللہ اگر مخاطب ہو رہا ہے تو سب سے پہلے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. غیروں سے مخاطب نہیں ہوا, بے وفاؤں سے مخاطب نہیں ہوا, غداروں سے مخاطب نہیں ہوا. اللہ اگر مخاطب ہو رہا ہے ایمان والوں سے کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ, استعینوا مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. خبردار, تمہیں معلوم نہیں ہے, تمہیں پتا نہیں ہے, تم اپنی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے. جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں, جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں, جو زندہ ہے وہ مردہ نہیں ہے, تو ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. رب العالمین ہے. ہم اور آپ محرم شریف کا مہینہ ہے جس میں ہم اور آپ تشریف فرما ہے. حضرات محترم, آپ سوچیں بڑی جنگیں ہوئی اسلام میں, جنگ بدر ہوئی, جنگ خندق ہوئی, جنگ حنین ہوئی, جنگ احد ہوئی, جنگ تبوک ہوئی, جنگ تبوک ہوئی. اتنی جنگیں ہوئی, اتنی جنگوں میں صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں, کسی کی بیوی بیوہ ہوئی ہے, کسی کے بچے یتیم ہوئے ہیں. اتنا تذکرہ نہیں ہے کسی جنگ کا جتنا تذکرہ امام حسین کا ہے, جتنا تذکرہ 72 نفوس قدسیہ کا ہے, جتنا تذکرہ کربلا کا ہے. اتنا تذکرہ نہ جنگ احد کا ہے, اتنا تذکرہ نہ جنگ بدر کا ہے, اتنا تذکرہ نہ جنگ حنین کا ہے, اتنا تذکرہ نہ جنگ تبوک کا ہے. آخر وجہ کیا ہے, آخر بات کیا ہے؟ ارے جنگ تو وہ بھی تھی, اسلام کے لیے وہ بھی جنگ لڑی گئی, اس کا تذکرہ اتنا کیوں نہیں ہے؟ کربلا کا تذکرہ اتنا کیوں ہے؟ تو تاریخ پڑھیے, ہسٹری پڑھیے. جب ہسٹری آپ کھول کر دیکھیں گے, ہسٹری میں یہ ملے گا جنگ احد ہوئی ہے, تیاریوں سے ہوئی ہے, جنگ بدر ہوئی ہے, تیاریوں سے ہوئی ہے, جنگ تبوک ہوئی ہے, تیاریوں سے ہوئی ہے, جنگ تبوک ہوئی ہے, تو تیاریوں سے ہوئی ہے. جتنی جنگیں ہوئی سب تیاریوں کے ساتھ ہوئی, لیکن یہ کربلا کی ایسی جنگ ہے جس میں تیاری نہیں ہے, جس میں شہر بانو ہے, جس میں لیلا ہے, جس میں ام ربا ہے, جس میں علی اکبر ہے, جس میں علی اصغر ہے, جس میں جماعت علی اصغر ہے, جس میں عین محمد ہے, جس میں مسلم بن عقیل ہے, جس میں حضرت زہر ہے, جس میں حضرت امینہ ہے. اگر جنگ کرنی ہوتی اپنے گھر بار کو نہ لے جاتے, اگر جنگ کرنی ہوتی خیمہ کے اصغر کو نہ لے جاتے, اگر جنگ کرنی ہوتی اپنے بیٹے کو نہ لے جاتے, اگر جنگ کرنی ہوتی حضرت زینب کو نہ لے جاتے, جنگ کرنی ہوتی ام ربا کو نہ لے جاتے, جنگ کرنی ہوتی لیلا کو نہ لے جاتے, جنگ کرنی ہوتی شہر بانو کو نہ لے جاتے. وہاں جنگ نہیں کرنی تھی, وہاں مذہب اسلام کو پھیلانا. وہاں جنگ کی ضرورت نہیں تھی. آخر کسی نے کبھی سوچا یہ جنگ ہوئی, اور تو جنگیں ہوئی, کفار سے جنگ ہوئی, منافق سے جنگ ہوئی, یہودیوں سے جنگ ہوئی, لیکن یہ کیسی جنگ ہے؟ وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے, یہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں, وہ بھی اپنے کو مسلمان بتا رہا ہے, یہ بھی اپنے کو مسلمان بتا رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ ساری جنگیں تو ہوئی, ہر جنگ مومن کی ہوئی, کفار کی ہوئی, مومن کی ہوئی, یہودی کی ہوئی, مومن کی ہوئی, نصرانیوں کی ہوئی. اے آپ کی جنگ کیسی جنگ تھی جس میں وہ بھی کلمہ پڑھتا تھا, آپ بھی کلمہ
صرف سلطنت ہی نہیں، حکمرانی ہی نہیں، یہ امیر کی جنگ تھی، امیر کی جنگ یہ تھی۔ امیر معاویہ کی ہسٹری پڑھیے سمجھ میں آ جائے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم تو سب اماموں کو منا لو گے، اس وقت 5 امام تھے، سب اماموں کو منا لو گے، میں بھی ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، لیکن ضروری یہ ہے اگر امام حسین تمہاری بات کو تسلیم کر لیتے ہیں میں بھی مان جاؤں گا۔ امام حسین کے پاس جب یہ پیغام پہنچا، امام حسین نے کہا مجھے سلطنت نہیں چاہیے، مجھے حکمرانی نہیں چاہیے، ہمیں اگر چاہیے تو مذہب اسلام چاہیے، ہمیں اگر چاہیے شریعت محمد رسول اللہ چاہیے، ہمیں اگر چاہیے تو دین چاہیے، ہمیں حکمرانی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نعرہ وہ ہے جن کی حکمرانی زمین پر نہیں، ساتوں زمین میں ہے، ساتوں آسمان میں ہے۔ میرے نعرہ وہ ہے جو سلطنت مانگتے نہیں، اللہ کو ادا کر دیا تھا۔ میرے نعرہ وہ ہے جو مکہ معظمہ کی سرزمین پر لوگوں نے کھانا بھی بند کر دیا، لوگوں نے پینا بھی بند کر دیا، رشتے ناطے توڑ دیے، میرے نانا کبھی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھے۔ میرے نانا نے مذہب اسلام کی اشاعت ایسے کی ہے، لوگ پورا کہتے رہے، میرا کام ہے جو مذہب اسلام کو پھیلانا۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نواسی حضرت امام حسین، کوفہ سے پیغام آتا ہے، اے امام حسین آپ چلے آئیے، میں آپ کی بیعت کروں گا۔ حضرت امام حسین کے پاس خطوط پہنچے، کئی خطوط پہنچے، امام چلے آئیے۔ حضرت مسلم کی رفیق نے کہا اے امام حسین آپ بن جائیے، پہلے میں جاتا ہوں، میں سارے معاملات کوفے کے دیکھ کر اس کے بعد میں روکا بھیجوں گا، میں خط بھیجوں گا قاسم کے ذریعے، اے امام کب آئیے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل نکل جاتے ہیں، ان کے ساتھ 2 ننھے بچے ہیں، اور وہ محمد ہیں، اور وہ محمد باپ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل جب وہ پہنچے ہیں، کئی ہزار لوگ حضرت امام مسلم کے قدموں پر گر گئے اور سے بیعت دیا۔ امام مسلم کو لوگ ایسے ماننے جانے لگے۔ جب حضرت امام مسلم نے یہ معاملہ دیکھا کہ لوگ بیعت کر رہے ہیں، لوگ سفیان ہو رہے ہیں، لوگ ہمارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، امام مسلم نے ایک خط لکھا، اے امام آپ چلے آئیے، یہاں کا سارا معاملہ ٹھیک ہے، یہاں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اتنے لوگوں نے ہمارے رسول پر بیعت کی ہے۔ امام علی مقام رب سفر باندھ لیتے ہیں، مدینہ طیبہ سے امام علی مقام نکل رہے ہیں۔ قربان دو مسلمانوں، وہ تاریخ پڑھو جس سے کلیجہ لرزتا ہے، وہ تاریخ پڑھو جس سے خون کے آنسو نکلتے ہیں۔ امام علی مقام رب کے سفر باندھنے لگتے ہیں، ان کے ساتھ جانسار ساتھی بھی ہیں۔ امام علی مقام مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں، اور جب نکلتے ہیں مدینہ منورہ سے نانا جان کی قبر پر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اے نانا جان یہ مدینہ کی گلیاں، اے نانا جان جس گلیوں میں میں گھوما کرتا تھا، اے نانا جان جس گلیوں میں آپ کے قدم پڑے ہیں، اے نانا جان ہمیں اجازت دے دیجئے، میں کوفہ جا رہا ہوں۔ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر کون پہنچتا ہے؟ امام حسین پہنچتے ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے حسین تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حسین منی وانا من الحسین۔ میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں
से हूँ, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन का खून हूँ, हुसैन मेरा खून है। जहाँ हुसैन रहेगा वहाँ हक रहेगा, जहाँ हक रहेगा वहाँ हुसैन रहेंगे। इमाम हुसैन वहाँ से इजाज़त लेकर अपनी वालिदा मोहतरमा के मज़ार पर जाते हैं, वहाँ भी रोते हैं, ऐ अम्मी जान आपने बड़ी नाजुक हाल से पाला था, बड़ी परवरिश की थी, ऐ अम्मी जान आपने बड़ी अकीदत से मुझे पाला था, ऐ अम्मी जान आप मुझे इजाज़त दे दीजिए, अम्मी जान मैं आ रहा हूँ। अब हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कब्र अतहर से लिपट जाते हैं, इमाम हुसैन रोने लगते हैं, रोते रोते आग लगती है, उनकी वालिदा मोहतरमा ख्वाब में आती है, कहते हैं बेटे हुसैन तुम्हें रोने के लिए नहीं पाला है, तुम मज़हब इस्लाम के लिए जाओ, बेटा अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। इमाम हुसैन उनके जानसार साथी मदीने की गलियों से निकल रहे हैं, वो घर, वो दरवाजा, वो कोठा, आप बताइए आपके ज़हन में क्या है? आपने घर 10 साल से बनवाया है, आपने घर 20 साल से बनवाया है, अगर कोई आपको अपने घर में से निकाले आप निकलने के लिए तैयार नहीं होंगे। इमाम हुसैन मदीने तैयबा से निकल रहे हैं, पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौज़ा अतहर देख रहे हैं, पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, निकलते चले जा रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निकलते चले जा रहे हैं, और जब मदीने तैयबा मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद मुबारक जब छिप गया, खजूरों की टहनियों को देखते हैं, इमाम हुसैन की आंखें अश्कबार है, रोते जा रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? उनका तैयार है, उनका गांव है, उनका मोहल्ला है, उनका कबीला है, आज छोड़ रहा है। इमाम हुसैन जाते हैं, रास्ते में एक पुष्प मिलता है, एक कासिम मिलता है, इमाम हुसैन से कहता है ऐ इमाम आप मत जाइए, कूफा के हालात बहुत खराब है। इमाम हुसैन ने कहा बताओ, बयान करो कैसे कैसे खराब है। उस मुखबिर ने कहा हज़रत मुस्लिम बिन अकील को पहले लोगों ने बहुत माना, बहुत जाना, उन पर शर्त बैत किया, लेकिन अब लोग उनके दुश्मन बन गए हैं। आपके पास शर्त भेजकर ऐ इमाम आप मत जाइए। इमाम हुसैन ने कहा मैं जाऊंगा जरूर, चाहे जान रहे या जाए। इमाम हुसैन पढ़ते चले जा रहे हैं, इमाम हुसैन कूफा पहुंचते हैं, कूफा से करबला की तरफ सैर करते हैं। वो इमाम हुसैन को 1000 लश्कर लेकर घूर फेर लेता है और खलीफे के चारों तरफ घिराव कर लेता है। वो इमाम हुसैन को घेरे हुआ है। इमाम हुसैन करबला के मैदान में जब पहुंचते हैं, करबला के मैदान में पहुंचने के बाद इमाम हुसैन खुतबा देते हैं, अरे यज़ीदियों सुनो, आखिर वक्त क्या है, आखिर बात क्या है, ऐसी दगाबाजी क्यों, ऐसी गद्दारी क्यों। इमाम हुसैन खुतबा देते हैं, देखो यहाँ मैं लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ मैं जंग करने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ मैं किताल के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ मैं एक दूसरे का दुश्मन बनने के लिए नहीं आया हूँ। इमाम हुसैन